پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی وزارت عظمیٰ میں پیپلز پارٹی کو حکومت کو 3 سال آج ہو گئے ہیں۔ کئی اہم سوالات ظاہر ہے آج بھی موجود ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے صنعتوں کا پہیہ بھی جام کر کے رکھ دیا ہے۔ فیصل آباد اور ملتان میں سیلز ٹیکس کے خلاف ٹیکسٹائل سائزنگ فیکٹریز کے بعد اب پاور لومز مالکان نے بھی ہڑتال کر دی ہے، جس سے صنعت کا پہیہ رک گیا ہے اور لاکھوں دہاڑی دار مزدور بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ دونوں شہروں میں پاور لومز کے مالکان اور مزدوروں نے احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں۔ ملک کی معیشت پہلے ہی سے خراب ہے اور اب صنعتوں کی بندش اور ہڑتال کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بے روزگاری میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ نہ صرف سیلز ٹیکس بلکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور لوڈ شیڈنگ نے بھی بہت زیادہ صورتحال کو خراب کر دیا ہے اور اس کے خلاف بھی جو پاور لومز مالکان ہیں یا ٹیکسٹائل سائزنگ فیکٹریز کے لوگ ہیں وہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر یہ احتجاج اسی طرح چلتا رہتا ہے اور اسی طرح ہڑتال جاری رہتی ہے اور صنعتوں کا پہیہ جام ہوتا ہے تو اس سے کس قدر تشویشناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاور لومز ایسوسی ایشن پنجاب کے جنرل سیکرٹری خالق قندیل نے۔ بہت شکریہ خالق قندیل صاحب، بتائیے کہ آپ کی جانب سے بھی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، یہ ہڑتال کتنی مدت کی ہڑتال ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہڑتال ہو رہی ہے جس میں جو صدارتی آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے جس سے 19.5 جو ہے وہ ہماری جو پیداواری لاگت اس میں اضافہ ہوگا۔ جب پیداواری لاگت میں یکمشت اتنا اضافہ ہو گا تو ہمارے جو ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں۔ ہماری جو لوکل مارکیٹ میں ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ ہم پوری نہیں کر سکتے۔ تو ان حالات میں ایک تو ہماری ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہے جو اربوں میں ہے، جو اسی طرح ہماری جو لوکل مارکیٹ کے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہماری جو لیبر ہے وہ اس وقت بے روزگار ہو چکی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں تقریباً 2 لاکھ لوگ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں، ملتان میں 25,000 مزدور بے روزگار ہو چکا ہے، اسی طرح قصور میں ہمارے گجرانوالہ میں دوسرے جو ہمارے جھنگ ہے، باقی تمام شہروں میں اسی طرح تقریباً 25% جو مزدور ہمارا بے روزگار ہو چکا ہے۔ فوری طور پر اس جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس سے پہلے جو پاور کرائسس تھا اس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری وہ تباہ ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد حکومت نے جو اس کے بعد دھاگے کی ایکسپورٹ کی ہے اس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری وہ تباہ ہو رہی تھی، پھر دھاگے کی سٹہ بازی جو وہ ہماری انڈسٹری کو تباہ کر رہی تھی۔ اب جو حکومت نے نیا جو ٹیکسز کا نفاذ کیا ہے اس سے ہماری انڈسٹری جو رہی ہوئی اس وقت چل رہی تھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ دیکھیں، جب ہمیں دھاگا مارکیٹ آپ کو پتا ہے کہ 4 دن کے لیے بند ہے، سائزنگ بند ہے، جب ہمیں را مٹیریل نہیں بنے گا، پرووائڈ نہیں ہو سکے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہماری پاور لوم انڈسٹری ہے اگر ہم ہڑتال نہیں بھی کرتے تو یہ چند دنوں بعد یہ مکمل طور پر بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہمارا باقی مزدور ہے جو پورے پاکستان میں 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے وہ تمام کا تمام بے روزگار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پورے ٹیکسٹائل سیکٹر کو لیں تو تقریباً 40% جو ہماری جو انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے ہماری، وہ 40% اب روزگار فراہم کر رہی ہے پورے پاکستان میں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے تھا کوئی ایسے پالیسیاں بناتی جس سے جو ہماری ٹیکسٹائل جو ہمارا سیکٹر ہے یہ گروتھ کرتا، نہ کہ اس سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بے روزگار ان کو کیا جاتا، نہ کہ ایکسپورٹ۔ دیکھیں، آپ پشکول لے کر دنیا بھر میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں ڈالر دو، جبکہ آپ کے اپنے پاس اتنے وسائل موجود ہیں۔ اگر آپ اپنی اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کو صرف اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہیں تو آپ کو دنیا کے کسی بھی خطے سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا خالق صاحب، یہ بتائیے کہ کتنی ایکسپورٹ ہے ہماری، ایکسپورٹ کتنی متاثر ہو رہی ہے اور جو ہماری لوکل مارکیٹ ہے وہ کتنا متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جو ہماری ایکسپورٹ ایک وقت تھا کہ 70% جو ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ تھی اس کا 100% میں 70% ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت میں ایکسپورٹ مہیا کرتی تھی، اس کے ذریعے ہمیں زر مبادلہ ملتا تھا۔ لیکن اب اس وقت جو کم ہو کر حکومت کی اپنی رپورٹس کے مطابق 52% رہ گئی ہے۔ اب مزید جو موجودہ ٹیکسز لگے ہیں اس سے کم از کم جو 25% ہماری مزید ایکسپورٹ متاثر ہوگی، جو 25% متاثر ہونے کے بعد اندازہ ہے کہ 35% تک ہماری جو ہے وہ اپنا ایکسپورٹ رہ جائے گی۔ تو اس طرح کم ہوتے ہوتے ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ ہماری ایکسپورٹ جو تقریباً 70% سے کم ہو گئی، 35% پہ آ گئی ہے، یہ سے بھی کم ہو جائے گی۔
अच्छा खालिक साहब, ये जो एक तो बिजली की लोड शेडिंग है, दूसरा बिजली की कीमतों में जो हर माह इजाफा हो रहा है, इससे भी आपका जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर फर्क पड़ रहा है और उसमें इजाफा हो रहा है। जी ये मुसलसल मैंने बताया ना कि पावर क्राइसिस है, फिर पावर क्राइसिस के बाद जो पावर अपने हमारी जो बिजली है उसको आए रोज उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। फिर धागे के जो क्राइसिस हैं वो मुसलसल चले जा रहे हैं। इस हुकूमत के जब से ये हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, मौजूदा हुक्मरानों ने ये धागे की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी हमारे मुल्क के अंदर कपास इतनी नायाब है कि हमारे अपनी मुल्क की जरूरियात से भी कम है। इसके बाद हमारी कपास और धागे को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये इसी तरह एलिमेंट्स इतने हैं कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स मिलाकर धागे की कमी, फिर उसके बाद बिजली के जो क्राइसिस हैं उसमें इजाफा है, फिर जो हमारी पावर जो सेक्टर है उसमें मुसलसल जो है वो गैस भी कम मिलती है, बिजली भी कम मिलती है हमें, इसकी लोड शेडिंग का सामना हमें है। तो ये सारी चीजें मिलाकर जब हम देखते हैं तो ऑल ओवर हमारी पूरी इंडस्ट्री को ये इन 3 सालों में जो अपना 70% हमारा जो एक्सपोर्ट का हिस्सा था जिसमें अब कम होते होते 52% से नीचे आकर 35% पे आ रही है। बहुत शुक्रिया खालिक कंदील अंसारी साहब आपका। पावर लूम्स एसोसिएशन पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो जाएगी और बेरोजगारी भी बढ़ने का खदशा है अगर हड़तालों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा। यह था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।